أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو تلاوت ہوئی آج سورہ بقرہ کی 7 آیتیں، آیت نمبر 67، 68، 69، 70، 71، 72 اور 73، 7 آیتیں تلاوت ہوئی۔ ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک خرابی کا ذکر فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور ان کی ناشکری کا ذکر ہے کہ وہ تباہ کیوں ہوئے، ان پر زوال کیوں آئے، عذاب کیوں آئے، اس کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ملا اور اس حکم کے اندر ٹال مٹول کرنے لگے، اور اسی مناسبت سے اللہ نے ایک گائے کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ جو سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ نام رکھا گیا ہے، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا عامیل، بہت امیر آدمی تھا، دولت مند۔ اس کے بھتیجوں نے یا چچزاد بھائیوں نے، مختلف روایات ہیں، یا اس سے مال کا مطالبہ کیا، اس نے دینے سے منع کر دیا، یا پھر رشتے کا مسئلہ تھا، بعض حضرات نے لکھا ہے، یا وراثت کے لالچ میں کہ ان کی اولاد نہیں ہے تو یہ مر جائے گا، وراثت ہمیں مل جائے گی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اتنا قرآن ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، بھتیجوں نے یا چچزاد بھائیوں نے ان کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ان کی لاش لے جا کر کے ایک جگہ پھینک دی اور شور مچا، اور اس کے پیچھے یہ تھا وراثت بھی ہمیں ملے گی اور وراثت کے ساتھ ساتھ خون بہا بھی ہمیں مل جائے گا، جو خون بہا ہے نا دیت، وہ بھی ہمیں مل جائے گی۔ اب شور مچایا کہ دیکھیں ہمارا چچا قتل ہو گیا ہے، قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا، تو ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ تو لوگوں نے ان کو کہا خدا کے بندو، وقت کا پیغمبر موجود ہے، اللہ کے نبی موجود ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کو بتاؤ۔ لیکن ان کو معلوم تھا چور آدمی تو صحیح جگہ نہیں جاتا نا، ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہاں انصاف کا فیصلہ ہوگا، چور آدمی وہاں سے بھاگے گا۔ چور کو پتہ ہوتے میں چور ہوں، میرے معاملات گڑبڑ ہے، میں پکڑا جاؤں گا۔ اب اس نے کیا کیا، پہلے تو ٹال مٹول کرنے لگے، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، بہت سب کچھ کیا، حق بالآخر آخری آپشن کے طور پر
جب ان کو پتہ لگا کہ معاملہ کہیں سے حل نہیں ہو رہا، دباؤ بڑھ رہا ہے، تو بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے چچا قتل ہو گئے، اب ہمارے قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے مجلس میں یہ ہوا، کھڑے کھڑے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلایا بعد میں، تو فرمایا کہ بھائی اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتے ہیں کہ کوئی بھی گائے تم ذبح کر لو، بقرۃ نکرہ ہے، کوئی بھی گائے لے لو، اس کو ذبح کر لو، اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لے کے مردے کے ساتھ لگاؤ، وہ کھڑے ہو کے بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب وہ تو پتہ تو لگ گیا کہ یہ تو نبی تو غلط بات کرتا نہیں ہے، کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم دکھی ہیں، ہمیں دکھ پہنچا ہے، اور ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے، اور آپ ہمارے الٹا کہہ رہے کہ گائے ذبح کرو، اس سے گائے کے ذبح کرنے سے کیا تعلق ہے؟ بھائی اللہ کا نبی فرما رہے یار کوئی روڈ پہ تمہیں کہانی تو نہیں سنا رہے، اللہ کے نبی تمہیں سمجھا رہے۔ اب سمجھ گئے کہ بھائی معاملہ وہ ہو گیا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ کہ میں جاہلوں میں سے بنوں۔ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا یہ جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے، سمجھدار لوگوں کا کام نہیں ہوتا کہ اللہ کے حکم کے اندر جو ہے نا وہ اس کو مذاق اڑا دے، اس کے اندر نئی نئی عجیب عجیب باتیں نکالنا شروع کر دے۔ بہرحال مجبور ہو گئے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے کس قسم کی گائے ہونی چاہیے، گائے جب ذبح کرے تو بھائی، حالانکہ حدیث میں ہے کہ کوئی بھی گائے لے لیتے اس کو ذبح کر لیتے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن چونکہ ان کی نیت خراب تھی، فلما شددوا شدد اللہ علیہم، جب انہوں نے سختی کا راستہ اختیار کیا، الٹے سیدھے سوالات کرنے لگے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مشکلات ڈال دی، کہنے لگے نہیں اب تو گائے اس طرح کی ہو کہ جو بہت مشکل سے ملے۔ اچھا ادھر ایک بچہ ہے، والد کا انتقال ہو گیا تھا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، اپنی والدہ کا بہت زیادہ فرما بردار تھا، اب وہ ایک گائے تھی وہ ان کے ہاں پائی جاتی تھی، وہ ہر مرتبہ بازار لے کے جاتا تھا، والدہ کہتی تھی لے جاؤ، لیکن ریٹ جب لگے پہلے مجھ سے مشورہ کر لیا کرو پھر بیچو، اگر کوئی کہے کہ یہ گائے ہمیں پسند آئی ہے اور ہم خریدنا چاہتے ہیں، قیمت طے کر لیں، ان کو بولو نہیں میں اپنی والدہ سے مشورہ کر کے آؤں گا اور پھر اس کا ریٹ ہم بتائیں گے، میں نہیں بتا، ریٹ میری والدہ بتائے گی۔ اب کرتے 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 نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا ریٹ کیا لگا، ریٹ یہ لگا کہ اس گائے کو ذبح کر کے اس کی کھال کے اندر جتنا سونا چاندی آ جائے وہ اس کا ریٹ ہے۔ یہ دیکھو اللہ مشکلات پھر مشکلات یوں آتی ہیں۔ آپ تاریخ کو دیکھیں، جب بھی انبیاء کو لوگوں نے چھیڑا ہے نا تو نشانیاں مانگی ہے، چھیڑا، اللہ کا عذاب آیا ہے یا مشکل میں پھنسے۔ کبھی اللہ کا حکم آ جائے عمل نہیں کر سکتے، یہ کمزوری ہے، لیکن ٹال مٹول کرنا، بہانے بنانا، اور یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے گائے لے لی، کس قسم کی گائے ہوں؟ فرمایا لا فارض ولا بکر، نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بالکل جوان ہو، عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہو۔ پھر کہنے لگے کہ یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر آگے فرمایا کہ انہ یقول، ان رنگ کلر کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا انہا بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی ہو، پیلی، فاقع لونہا تسر الناظرین، اس کا رنگ بالکل خالص ہو۔ اچھا پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ بیان کر دے اس گائے کی مطلب یہ اس کی ماہیت کیا ہوئی، ہماری سمجھ سے باہر ہے، گائے تو ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی، اور اگر اس مرتبہ اگر آپ نے بتایا تو انشاءاللہ ہم اس کو پالیں گے۔ فرمایا کہ انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی، ایسی گائے ہے کہ جس سے کوئی کام نہیں لیا گیا، نہ اس کو ہل چلایا گیا ہے، اس سے نہ اس کو راہٹ پہ باندھا گیا کہ اس سے پانی نکالا جاتا ہو، کسی قسم کا داغ دھبہ اس میں نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہنے لگے اب آپ نے بات
صحیح درست بات کہی ہے، اور وہ انہوں نے گائے لی، اس کو ذبح کیا۔ قرآن نے کہا کہ وہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوراً انہوں نے گائے ذبح کی، یہ تو واقعہ ہو گیا۔ اب اس واقعے کا پس منظر کیا ہے اس کو قرآن کریم نے آخر میں ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو پس ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے۔ اب جیسے گائے کو ذبح کیا، اس کے گوشت کا ٹکڑا لے کر کے مردے کے ساتھ لگا دیا، مردے نے کھڑے ہو کر کے کہا یہ سب میرے قاتل ہیں، یہ جو میرے بھتیجے ہیں یا میرے چچا کے بیٹے ہیں، جو بھی ہے یہ سب چچازاد بھائی ہیں میرے، یہ سب میرے قاتل ہیں۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے، کہنے لگے میں نے تھوڑی، کہنے لگے دیکھو آپ نے یہ بات کہی تھی، میں نے کہا مت کرو مت کرو، تم نے دیکھو پکڑے گئے نہیں، دوسرے میں نے تھوڑی کہا تھا، تم نے کہا، اب ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالی ظاہر کرنے والا تھا جس چیز کو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا کہ مارو اس گائے کے گوشت کے حصے کو، بِبَعْضِهَا اس نفس کے حصے کے ساتھ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی جیسے اس مردے کو اللہ تعالی نے زندہ کیا، ایک مردہ زندہ ہو گیا، اس نے گفتگو کی، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے اللہ تعالی زندہ کریں گے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالی دکھائیں گے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ ان 7 آیات میں اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔